بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے۔ کوئی مالی وجہ سے پریشان ہے، کوئی قرض کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ اسی طرح ہر بندے کی کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہے۔ تو ایسی تمام پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے آج مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب آپ کے ساتھ ایک بڑا ہی باکمال عمل شیئر کریں گے۔ آپ کو ایک ایسی دعا بتلائیں گے جس کے پڑھنے سے آپ کے دن بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو تنگ دستی کا شکار ہیں، فقر و فاقہ کا شکار ہیں، بے روزگاری کا شکار ہیں، کسی کے اوپر قرض چڑھ گیا ہوا ہے، کوئی مالی وسعت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ معاف کرے یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ خودکشی کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو اپنے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا سبب بن رہے ہیں۔ اس کی مین وجہ ہے بے روزگاری۔ میں آپ کو یہاں پر جو دو چار فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی تنگ دستی آئے گی، غربت آئے گی، افلاس آئے گا، فقر و فاقہ آئے گا، گھر میں لڑائی جھگڑے آئیں گے، مصیبتیں پریشانی آئیں گی، دکھ آئیں گے، غم آئیں گے، کالی آندھی آئیں گی، طوفان آئیں گی، حسد اور کینہ، کالے جادو، یہ جنات، یہ سارے مسئلے مسائل، اس وقت انسان ان تمام مسئلے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ کی جوتوں کے اوپر قربان ہو جائیں، آپ نے اپنے آخری وقت میں دو الفاظ فرمائے تھے، دو جملے فرمائے تھے۔ پہلا جملہ یہ تھا کہ لوگوں، اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا، اپنے غلاموں کا، اس وقت کے دور میں اور آج کے دور میں اپنے ملازموں کا خیال رکھنا۔ ایک بات تو میرے نبی نے یہ فرمائی۔ دوسرا فرمایا کہ لوگوں، اپنے نمازوں کی حفاظت کرنا۔ اللہ نے ہمارے اوپر جو نماز فرض کی ہے اس کی حفاظت کرنا۔ پھر ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جو بھی بندہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، سب سے پہلے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ اس کا فقر و فاقہ دور کر دیتے، اللہ اس کی تنگ دستی دور کر دیتے، اللہ اس کی مالی پریشانیاں دور کر دیتے، اللہ اس کے گھر میں سے بے برکتی کو ختم کر دیتے، اللہ اس کے گھر میں سے لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دیتے، اللہ اس کے گھر میں اپنی رحمتوں کی بارش کرنا شروع کر دیتے۔ مین وجہ کیا ہے؟ نماز کا اہتمام کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس حالت میں ہوتے تھے کہ میدان جنگ میں جنگ کر رہے ہیں، پھر بھی جب نماز کا وقت آتا تھا تو ایک دستہ جنگ کر رہا ہے، دوسرا دستہ فرض نماز کی ادائیگی کر رہا ہے۔ نماز وہاں بھی معاف نہیں ہے۔ تو آج بڑی معذرت سے آپ حضرات سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہم وظائف کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں اور لمبے چوڑے سلسلوں میں منسلک ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ نے ہمارے اوپر نماز فرض کی ہم اس کو بھول جاتے ہیں، ہم اس کو فراموش کر دیتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ پھر ہمیں فراموش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کہتا ہے
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج 99% لوگ فقر و فاقہ کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، مالی وسعت ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، راحت نہیں ہے۔ صرف اور صرف ہمارے گھروں سے آج نماز نکل چکی ہے، ہماری زندگیوں سے نماز نکل چکی ہے۔ ہم جب نیک اعمال پہ آئیں گے، نماز پہ آئیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ہم تسلیم کریں گے، اللہ سب سے پہلے ہمارے گھر میں بے پناہ برکتیں ڈال دے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو شخص بے نمازی ہو کر مر جائے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ جو شخص بے نمازی ہو اس کے گھر میں اتنی تو نحوست آتی ہے، 40 گھر سامنے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر شمال، 40 گھر جنوب، یعنی کہ چاروں طرف سے 40 گھروں پر اس کی نحوست جاتی ہے۔ اور یہ نحوست کدھر آتی ہے؟ آپ کی روزی میں، آپ کے رزق میں، آپ کے گھر میں فقر و فاقہ اس کی وجہ سے آئے گا، تنگ دستی آئے گی، مالی پریشانی آئے گی، آپ کے اوپر قرض چڑھ جائے گا۔ تو لہٰذا ہماری آپ سے دست بستہ یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی زندگیوں میں وظائف کو لائیں، اعمال کو لائیں، 5 وقت نماز کو لائیں۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے رزق میں اللہ برکتیں ڈال دے، آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی، آپ کا فقر و فاقہ دور ہو جائے گا، آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے سر پر اگر قرض چڑھ چکا ہے اللہ قرض بھی اتار دیں گے۔ اور یہ جو ہم آپ کو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں یہ وظیفہ بڑا زبردست وظیفہ ہے، جس کو آج تک ہم نے دیا، پڑھنے کے لیے بتایا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کو اللہ نے خوشحالیوں والی زندگی عطا فرمائی ہے۔ ہماری جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں یہ سراسر اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے یہ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھیں۔ جب آپ لکھ جائیں گے آپ کا لکھا کوئی اور پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا اور انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا، اور آپ کی برکت سے ہماری پوری ٹیم کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ لہذا یہ کام ضرور کیجئے، آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ آپ تنگ دستی، فقر و فاقہ، غربت، کسی بھی مسئلے میں آپ الجھ گئے ہیں تو یہ صرف 7 دن کا عمل ہے، اور کسی بھی وقت آپ یہ کر سکتے ہیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے اول اور آخر 3 بار درود پاک، درمیان میں یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں: یا مسبب الاسباب سبب لی بالخیر، یا مسبب الاسباب سبب لی بالخیر۔ یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے ہیں 7 دن کے لیے، یعنی ایک تسبیح آپ نے ہر روز کرنی ہے کسی بھی وقت۔ میرے اللہ کے فضل و کرم سے 7 دن ابھی مکمل نہیں ہوں گے، اللہ آپ کی روزی کا بندوبست فرما دیں گے۔ اگر آپ کے سر پہ قرضہ ہے، پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، اگر آپ کسی بھی مشکل میں، پریشانی میں مبتلا ہیں تو مفتی صاحب کا بتایا ہوا یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ بڑی مبارک اور بڑی باکمال دعا مفتی صاحب نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔